بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بیٹا امید کرتی ہوں گھر پہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا حرف تہجی، حرف کے جز اور دو چشم ہے سے مل کر بننے والے حرف۔ امید کرتی ہوں آپ سب نے اسے سیکھ لیا ہے اور آپ کی کلاس ورک میں لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا بچے کی دعا، یہ آپ کے سبق نہیں ہے، صرف ایک دعا کے طور پر ہے، اسے آپ کو صرف سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ بچے کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو بچہ کیا دعا کر رہا ہے؟ اس کے لب پر یعنی اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ یہ دعا رہنے کی تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہو؟ شمع کی طرح ہو۔ شمع یعنی چراغ کی، ایک جلتے ہوئے چراغ کی طرح ہو بول کر اس کی زندگی یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ تو کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ کیا دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے چمکنے سے دنیا کا، ساری دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے، جہاں وہ چمک رہا ہے، وہ جہاں پر ہے وہ وہاں پر پورا چمک کر اجالا ہو جائے بول کر یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ یعنی اس کیا کر رہا ہے؟ اس کے وطن کی یعنی اپنے وطن کی، اسے موجود رہنے سے اس کی زینت بنی رہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں باغ میں پھولوں کی وجہ سے باغ ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے وطن میں رہنے سے اس کا وطن خوبصورت نظر آنے کی یہ دعا کر رہا ہے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک پروانے کی طرح ہونی چاہیے بول کر کہہ رہا ہے۔ اور اسے کس سے محبت ہونا ہے؟ علم کی شمع سے یعنی علم کی روشنی سے اسے محبت ہو بول کر وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اس کا کام کیا ہونا ہے؟ صرف اور صرف غریبوں کی حمایت یعنی ان کی دیکھ بھال کرتے رہنا ہے، ان سے ہمدردی جتائے رکھنا ہے، جو درد مند ہے، تکلیف میں ہے اور جو ضعیف ہے ان لوگوں سے محبت کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو کیا آخر میں دعا کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بچہ کہ اس کے کیا زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ برائی سے بچی رہنی چاہیے، یعنی وہ راستے پر چلنا چاہ رہا ہے جو نیک راہ ہو، یعنی جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ، اس راہ پر وہ چلنے کی خواہش کر رہا ہے، اور اس راہ پر نہ چلا جس پر بدی ہے یعنی برائی ہے، اس راہ سے بچائے رکھنے کے لیے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے بچا کر نیک راہ پہ یعنی جو نیک راستہ ہے، جو اللہ کی طرف کا راستہ ہے، اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اس دعا کو کس نے لکھا ہے؟ علامہ اقبال شاعر نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں پہلا جو سبق ہے آپ کا، اس بچے کی دعا کا کوئی بھی سوال جواب آپ کو نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہلا سبق کیا ہے؟ یہ سونے کا انڈا۔ کون سا انڈا ہے یہ؟ سونے کا انڈا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہے یہاں پر، باخر بہت غریب آدمی تھا۔ یہاں پر ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے باخر۔ کیا نام ہے اس کا شخص کا؟ باخر۔ کیسا آدمی تھا یہ؟ بہت غریب آدمی تھا۔ اس کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی، یعنی وہ اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزارتا تھا۔ روزی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر مارا پھرتا تھا، مگر اسے کہیں روزی نہیں ملتی تھی، یعنی روزی کی تلاش میں یعنی کھانے کے لیے وہ ادھر ادھر مارا بھٹکتا پھرتا تھا، لیکن کہیں سے بھی اسے روزی نہیں ملتی تھی۔ اس کے لیے زندگی کی ضرورت کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو باخر کو کیا مشکل ہو گیا تھا؟ اپنی زندگی کے جو بھی ضرورتیں ہیں اسے پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی نوکری یا روزی نہیں تھی، اس لیے اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو ایک شخص ملا۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اس کو ایک شخص، کس کو ملا ہے؟ باخر کو ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، بھائی اداس و پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ اس شخص نے کیا پوچھا باخر سے کہ بھائی اداس و پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ باخر نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں۔ کیا جواب دیا اس نے باخر نے؟ کہ میں بے روزگار ہوں، یعنی اس کی کوئی نوکری نہیں ہے اور بہت ہی پریشان ہوں۔ کس لیے پریشان ہے؟ وہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس شخص نے باخر کو یہ مشورہ دیا
کہ تم ایک مرغی پال لو۔ تو اس شخص نے کیا مشورہ دیا باخر کو کہ تم ایک مرغی پال لو، وہ روزانہ ایک انڈا دے گی جسے بازار میں بیچ کر تم روزی کما سکتے ہو۔ کیا مشورہ دیا کہ تم ایک مرغی پال لو، وہ روزانہ ایک انڈا دے گی جسے بازار میں بیچ کر تم اپنی روزی کما سکتے ہو۔ باخر کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، باخر کو اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ باخر نے اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی باخر بازار گیا اور ایک مرغی خرید لایا۔ وہ ایک مرغی خرید لایا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو مرغی وہ خرید کر لایا ہے وہ کوئی معمولی مرغی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مرغی ہے جو روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ تو جو مرغی وہ خرید کر لے کر آیا ہے باخر، اسے یہ پتہ نہیں تھا، وہ تو صرف نارمل انڈے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ جو مرغی ہے وہ کیسی ہے کہ روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی ہے۔ پہلے دن جب باخر نے سونے کا انڈا دیکھا تو بہت خوش اور حیران ہوا، یعنی وہ تو صرف انڈا لینے کے لیے گیا تھا جو ہم عام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن جب اس نے سونے کا انڈا دیکھا تو بہت زیادہ خوش بھی ہو گیا، لیکن اور حیران بھی ہوا، تھوڑا سا پریشان بھی ہوا۔ اس نے بازار جا کر اس انڈے کو فروخت کر دیا۔ بازار جا کر کیا کیا اس نے؟ فروخت، یعنی اس انڈے کو بیچ دیا۔ مرغی روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتی اور وہ اسے بازار جا کر فروخت کر دیتا۔ تو کس طرح سے کیا ہوا؟ مرغی روزانہ ایک انڈا دینے لگی اور باخر نے کیا کیا؟ اس انڈے کو روزانہ لے جاتا بازار اور اسے بیچ ڈالتا تھا۔ اس طرح اسے بہت آمدنی ہونے لگی۔ اس طرح سے کیا ہو گیا؟ اسے بہت زیادہ آمدنی، یعنی بہت زیادہ منافع ہونے لگا، کیونکہ وہ نارمل انڈا نہیں بلکہ کیا تھا؟ وہ کوئی عام انڈا نہیں بلکہ وہ سونے کا انڈا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے کیا ہو گیا؟ وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا تھا۔ باخر نے ان پیسوں سے ایک بڑا اور خوبصورت گھر خریدا۔ جب وہ امیر ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ ان پیسوں سے ایک خوبصورت گھر خریدا۔ گھر والوں کے لیے قیمتی کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی خریدی۔ گھر والوں کے لیے بھی بہت قیمتی کپڑے اور ان کی ضرورت کی تمام چیزیں وہ خریدا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارنے لگا، لیکن اس کا لالچ روز بروز بڑھتا گیا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک اچھی سی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کا لالچ تھا وہ جو روزانہ بڑھ رہا تھا، یعنی دن بہ دن اس کا لالچ بڑھتا گیا۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔